سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت اگر اجلاس نہ بلانا چاہیں یہ کہہ کر اسمبلی مسترد کر دیں کہ جی ابھی تو اسمبلی مکمل نہیں ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا، ایک تو کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پہلے تو مخصوص نشستوں کا پھر فیصلہ آ جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میری رائے میں صدر مملکت کے پاس جو 21 دن کی حد ہے جس کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا پولنگ ڈے کے بعد ضروری ہے، وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے۔ وہ 21 دن سے پہلے تو اجلاس بلا سکتے تھے، اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تو اس بارے میں جو الفاظ ہیں آئین کے وہ بڑے واضح ہیں، اور وہ صدر مملکت کا بھی ذکر نہیں کرتے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، shall be held within 21 days۔ سر اس میں آپ بولیے، جاری رکھیے۔ ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر صدر مملکت ایسا نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا آپشنز کیا ہیں پھر؟ چونکہ صدر مملکت کا بلایا جانا آئین سے بلند تر تو نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ جو لاجیکل آپشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی، جن کا عہدہ بہرحال موجود ہے، وہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ لیکن کیا اس کے لیے 1/3 اراکین کو کہنا نہیں پڑتا اسپیکر کو؟ نہیں، وہ تو ریکوزیشن کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن قومی اسمبلی تو اس وقت موجود بھی نہیں ہے نا، جی، تو اس لیے ریکوزیشن کا تو سوال نہیں ہے۔ اگر اسپیکر منگوا سکتے اب تو وفاقی حکومت یعنی اس کا پارلیمانی امور وہ ریکویسٹ کرے گا، صبری موو کرے گا کہ آپ اجلاس بلائیے، کیونکہ صدر مملکت تو نہیں بلا رہے، اور آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اجلاس ہونا چاہیے 29 تاریخ تک۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ اجلاس تو ہوگا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں سپریم کورٹ کے اندر، اور فائنل فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے۔ وہ کیا فیصلہ ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آئین کی منشا تو بڑی واضح ہے۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے گا، یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، چلے ٹھیک ہے، ان کو بلہ ملا نہیں ملا، اب آگے بڑھ گئے، اب تو وہ سنی اتحاد کونسل ہے، ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی ہے، رجسٹرڈ ہے پورا سارا، ان کو کیوں نہیں ملنی چاہیے اب مخصوص نشستیں؟ نہیں، میں تو بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ ان کو ملنی چاہیے، جی، بلکہ میری رائے یہ تھی کہ یہ بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ایک پارٹی کو جس کے لوگ منتخب ہو کے بحیثیت انڈیپینڈنٹ آ گئے ہیں، اب ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کبھی کسی جماعت کی طرف لپک کے جائیں، کبھی کسی کی طرف جائیں، اس میں مرج ہو جائیں۔ آپ اس کو تسلیم کریں کہ وہ اسمبلی میں آ گئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا خود اپنی پارلیمانی پارٹی بناتے پی ٹی آئی کے نام سے، اور اس کو نشستیں ملتی، لیکن سیڈلی اب وہ وقت گزر گیا ہے، تو اب وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہیں یا اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو اب سنی اتحاد کونسل نے چونکہ الیکشن ہی نہیں لڑا بحیثیت جماعت کے، تو اس کی تو لسٹ جمع کرانے کی یا پریورٹی لسٹ دینے کی یا اپنے مخصوص نشستوں کے لیے نامینیشن فارم دینے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب جبکہ وہ نئی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اب ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پریورٹی لسٹ اب دے دیں اور نامینیشن فارمز اب دے دیں، اور جتنی ان کی نشستیں بنتی ہیں ان کو ایلوکیٹ کر دی جائے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں کیا کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، انہوں نے نشست نہیں دی، وہ انتخابات میں بالفرض 100-120 نشستیں جیت کے آ گئے ہیں، تو اب ان کا تو جو حق ہے ریزرو سیٹس کا، وہ ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت نہیں جمع کرائی، لیکن اب تو ملنا چاہیے، تو ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ انہیں دی جائے؟ جی بالکل موجود ہے۔ دیکھیے ایک نظیر موجود ہے، یعنی پریسیڈنٹ موجود ہے جو 2019 کا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 3 آزاد آزاد ممبروں نے جو باپ میں شامل ہو گئے، باپ نے کلیم کیا کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، ان کا آپ نے تو لسٹ نہیں جمع کرائی ہوئی، تو پھر الیکشن کمیشن نے انہیں الاؤ کیا کہ چونکہ آپ تو پہلے الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے، اگر وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے اور پھر انہوں نے لسٹ جمع نہ کرائی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے فروگزاشت کی ہے، یعنی آپ سے ایک کام کرنا تھا جو نہیں ہوا۔ لیکن یہ پارٹی ہی نئی وجود میں آئی ہے اسمبلی کے اندر، تو اس سے ظاہر ہے یہ تقاضا کرنا کہ آپ لسٹ جمع کراتے، لیکن سر سنی اتحاد کونسل تو الیکشن لڑی ہے نا، پاڑا چنار سے کرم سے ایک نشست بھی جیتے ہیں۔ نہیں، وہ تو مجلس وحدت مسلمین لڑی ہے۔ اچھا، سنی اتحاد کونسل کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی پر کے پی میں ایک اصول لاگو کیا گیا وہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ اچھا، تو اس لیے اس کی بنیاد پہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ آپ دیں۔
اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نیرو ٹیکنیکلٹی سے اوپر بھی اٹھنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک موجود ہے, اتنی بڑی تعداد, ان کا حق ہے, اور الیکشن کمیشن نے اچھا کیا ہے کہ ان کے حصے کی نشستوں کو تقسیم نہیں کیا دوسری پارٹیوں میں, یہ دروازہ کھلا رکھا ہے. تو اب امید کرنی چاہیے کہ کل الیکشن کمیشن کی جب ہیئرنگ ہوگی تو وہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ٹیکنیکلٹیز کو ذرا براڈلی ڈیفائن کرنا چاہیے, اور ایک پریزیڈنٹ بھی موجود ہے تو ان کو دیں نشستیں جو ان کا حق ہے. ٹھیک. اچھا سر, اگر ایسا نہیں ہوتا, الیکشن کمیشن ادروائز فیصلہ کرے, تو یہ تو پھر کورٹ میں بھی مضبوط کیس بنتا ہے کہ یار آپ نے 2019 میں یہ فیصلہ کیا, آج آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ زیادتی ہے ہم سے. بالکل مضبوط کیس بنتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی خود بھی یہ بنا لیتی اور اپنے الیکشن کروا لیتی تو ان کا کیس اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا. اچھا, اس کو ڈینائی کرنا مشکل ہوتا, لیکن پی ٹی آئی کے اندر بہرحال بڑے مشہور وکیل ہیں, ایک سے زیادہ, چونکہ ان کو قانونی مشورے دستیاب ہیں, تو انہوں نے بہرحال جو فیصلہ کیا میں اس کو تو نہیں چیلنج کر سکتا, لیکن وہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال اب سنی اتحاد کونسل کا حق ہے. ٹھیک. اچھا سر, آخر میں اب تو ان کا 3 مارچ کو الیکشن ہو بھی رہا ہے, اگر وہ الیکشن ہو جاتا ہے, کیا یہ جو سنی اتحاد کونسل میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں, اگر ان کو ان کا چیئرمین اجازت دے دے, وہ واپس اس پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے اس بات. چیئرمین کی رضامندی سے؟ جی جی بالکل, کیونکہ اگر وہ جس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ اگر ان کے خلاف ڈیفیکشن کی کلاز کو ایکچویٹ کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو بالکل ان کی اجازت سے وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں جوائن کر لے.